بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY P631 کا لیسن نمبر 26 کرتے ہیں. آج ہم لوگ انٹیلیجنس جو ہے نا ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کون کون سے بنائے گئے ہیں, کیسے کیسے بنائے گئے ہیں. اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی نا وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی چلی جاؤں گی. تو ہم لوگ چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا, اینڈ تک دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا, اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. ہم لوگ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. کافمین اسکیلز, یہ ٹیسٹ بنائے گئے ہیں انٹیلیجنس کو میجر کرنے کے لیے. یہ ایک ہسبینڈ وائف تھے, ایلن اینڈ ندیم کافمین. ٹھیک ہے, انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا کہ انہوں نے انٹیلیجنس ٹیسٹ ڈیولپ کیے تھے. انہوں نے 3 طرح کے ٹیسٹ ڈیولپ کیے تھے. ایک تھا KABC, یہ ہوتا ہے کافمین اسیسمنٹ بیٹری فار چلڈرن. ٹھیک ہے, یہ کافمین اینڈ کافمین 1983 میں انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. ادھر 2 کافمین کیوں ہے, کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف یہ 2 تھے نا, دونوں کو کافمین بول جاتا ہے, ایلن کافمین اور ندیم کافمین. ٹھیک ہے, اس کے بعد KBIT, یہ ہے کافمین بریف انٹیلیجنس ٹیسٹ. یہ کافمین اینڈ کافمین نے 1990 میں ڈیولپ کیا تھا. اور دوسرا ہے KAIT, یہ کافمین ایڈالسنٹ اینڈ ایڈلٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ. یہ 1993 میں انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. اب ہم لوگ ان سارے تینوں ٹیسٹ کو ہم لوگ باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں KABC, کافمین اسیسمنٹ بیٹری فار چلڈرن. اس میں جو اسکیلز رکھے گئے تھے اس ٹیسٹ بیٹری کے اندر, یہ 3 طرح کے اسکیلز اس میں بیسیکلی جو ہے نا, یہ نہیں بیسیکلی اس کے اندر انہوں نے 2 طرح کے اسکیلز ان میں رکھے تھے. بیسیکلی جو ہے شروع میں سیکوینشل پروسیسنگ اور سائملٹینیس پروسیسنگ. سیکوینشل پروسیسنگ میں جو سب ٹیسٹ تھے وہ ہینڈ موومنٹ, نمبر ریکال اور ورڈ آرڈر, یہ 3 انہوں نے اس میں رکھے تھے سیکوینشل پروسیسنگ کے اندر. سائملٹینیس پروسیسنگ میں انہوں نے جو سب ٹیسٹ رکھے تھے وہ تھے میجک ونڈو, فیس ریکگنیشن, گیسٹالٹ کلوجر, ٹرائینگلز, میٹریسز انالوجیز, اسپیشل میموری اور فوٹو سیریز. اور جو تیسرا انہوں نے جو اسکیل رکھا تھا وہ تھا مینٹل پروسیسنگ کمپوزٹ. اس میں انہوں نے یہ سیکوینشل پروسیسنگ اور سائملٹینیس پروسیسنگ کے سارے سب ٹیسٹ اس کے اندر انہوں نے رکھ دیے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے اچیومنٹ اینڈ نان وربل کے لیے بھی اسکیلز رکھے تھے. اچیومنٹ کے لیے جو انہوں نے سب ٹیسٹ رکھے تھے وہ تھے ایکسپریسو ووکیبلری, فیسز اینڈ پلیسز وغیرہ. اس کے بعد ارتھمیٹک سے ریلیٹڈ, ریڈلز, ریڈنگ, ڈیکوڈنگ, ریڈنگ, انڈرسٹینڈنگ, یہ والے اچیومنٹ میں انہوں نے رکھے تھے. اس کے بعد نان وربل کے اندر جو انہوں نے اسکیلز رکھے تھے وہ تھے, ان کے اندر جو سب ٹیسٹ موجود تھے وہ تھے فیس ریکگنیشن, ہینڈ موومنٹس, ٹرائینگلز, میٹرکس انالوجیز, اسپیشل میموری اینڈ فوٹو سیریز. اچھا, یہاں پہ اب آپ لوگوں کو یہ لگ تو رہا ہوگا کہ یہ والے جو ڈفرینٹ نیمز ہیں نا ان کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے, بٹ یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑے آپ لوگوں کو یاد رکھنے پڑیں گے, کیونکہ ایک تو آپ لوگوں کو MCQs میں بھی آ سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ آپ لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھائی سیکوینشل پروسیسنگ میں آپ لوگ کس طرح کے سب ٹیسٹ رکھ سکتے ہیں کافمین اسیسمنٹ بیٹری فار چلڈرن کے اندر. تو آپ لوگوں کو وہاں پہ یہ بتانے پڑیں گے. تو آپ لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا سا یاد تو یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ صرف کانسیپٹس پہ بیس پہ آپ لوگ نہیں کر سکتے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دعا یہی کیا کریں کہ آپ لوگوں کا کنسیپچول پیپر آیا کرے, کیونکہ اگر وہ ہینڈ آؤٹ سے پیپر دیتے ہیں نا تو اتنے زیادہ نیمز وغیرہ آپ لوگوں کو ایز اٹ از لکھنے پڑتے ہیں, لیکن جب کنسیپچول پیپر ہوتے ہیں نا آپ لوگ اس کو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. اس میں جو اسکیلز تھے اس کے اندر 6 جو سب ٹیسٹ موجود تھے وہ 16 تھے. نان وربل اسکیل کے علاوہ جتنے بھی سب ٹیسٹ ہیں وہ 16 ان نمبر ہیں. یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو 4 ایریاز اس میں رکھے گئے ہیں, یعنی کہ سیکوینشل پروسیسنگ, سائملٹینیس پروسیسنگ, اچیومنٹ اور نان وربل وغیرہ, ان سارے ٹیسٹ کے اندر بیٹری کا جو مین فوکس تھا وہ انفارمیشن پروسیسنگ کے اندر ہے. تو کافمین کے جو ٹیسٹ تھے اس میں زیادہ تر وہ انفارمیشن پروسیسنگ کو ہی اسیس کیا کرتے تھے. انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ یہ وہ اپروچ ہے جس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان انفارمیشن کو کیسے پروسیس کرتا ہے. اس میں جو سیمپل یوز کیا گیا تھا اس میں 2000 امریکن چلڈرن رکھے گئے تھے اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے, اور ان بچوں کی جو عمر کی جو رینج تھی وہ 2.5 سال سے لے کے 12.5 سال کی عمر تک کی تھی. اس میں سیمپل میں مختلف قسم کے کریکٹرسٹکس کو مد نظر رکھ کے بچوں کو چوز کیا گیا تھا, جیسے ایج, جینڈر, جیوگرافک ریجن, پیرنٹل ایجوکیشن وغیرہ, کمیونٹی سائز, ایجوکیشنل پلیسمنٹ, کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, ریس وغیرہ. ان سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بچوں کو بیچ میں ایڈ کیا تھا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پاپولیشن کے اندر کچھ گفٹیڈ, ٹیلنٹڈ, مینٹلی ریٹارڈڈ اور ڈسیبل بچے بھی موجود ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے ٹیسٹ کے اندر گفٹیڈ اور ٹیلنٹڈ, مینٹلی ریٹارڈڈ اور تھوڑی وہ والے بچے جن کے جو لرننگ کے معاملے میں تھوڑے ڈسیبل ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے رکھا تھا. اور انہوں نے یہ جنرل پبلک کی پاپولیشن کی بیسس پہ رکھا تھا, یعنی کہ اگر تو ہماری پاپولیشن کے اندر مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کی پروپورشن زیادہ پائی جاتی ہے تو انہوں نے مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کو زیادہ رکھا تھا. اور مطلب اس طرح سے نا, مطلب جیسے پاپولیشن جیسے پبلک میں جس طرح کی پروپورشن ہوتی ہے نا بچوں کی, اس حساب سے ہی انہوں نے اس کے اندر ان کو ایڈ کیا تھا.
آگے ہم لوگ جو دوسرا ان کا جو ٹیسٹ تھا دیٹ از اے KBIT کافمن بریف انٹیلیجنس ٹیسٹ. بریف انٹیلیجنس ٹیسٹ یہ بالکل ان کا چھوٹا سا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ 4 سال سے لے کے 90 سال کی عمر تک کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کوئک اسکریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ جاب سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کے پاس کم ٹائم ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ فوراً سے کسی بندے کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لوگ یہ والا بریف سا انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں. یہ ایک انڈیویجول ٹیسٹ ہوتا ہے, گروپ کی فارم میں آپ لوگ اس کو نہیں ایڈمنسٹر کروا سکتے, انڈیویجول ہی آپ لوگوں کو ایڈمنسٹریشن اس میں کرنی پڑتی ہے اور آپ لوگ اس میں اگلے بندے کی انٹلیکچوئل فنکشننگ کو اسیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر انٹلیکچوئل ابیلٹیز کس طرح کی ہیں. KBIT میں 3 طرح کے سکورز کو اس میں جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے. اسے ہم 3 طرح کے سکورز ہمیں ملتے ہیں, وربل, نان وربل اور کمپوزٹ. کمپوزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وربل اور نان وربل کا مکسچر. اس میں جو وربل سب ٹیسٹ تھے, وربل ایبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو موجود تھے اس کے اندر, اس کے لیے 45 ایکسپریسو ووکیبلری آئٹمز رکھے گئے تھے, 37 اس کے اندر ڈیفینیشنز بھی رکھی گئی تھیں, جس میں 37 جو ہے نا وہ اگلے بندے نے ڈیفینیشنز بتانی ہوتی تھی. اور جو نان وربل ہوتے تھے اس میں 48 آئٹمز رکھے گئے تھے, 48 میٹرسز رکھے گئے تھے. یہ جو ٹیسٹ تھا ان کو تقریباً اس کے لیے کوئی الگ سے اسٹینڈرڈائزیشن نہیں کروائی گئی تھی, جو کہ AIT کا جو اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل تھا اسی میں سے 20% سیمپل کو یوز کر کے اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کی گئی تھی. اس کے بعد KAIT کافمن ایڈولسنٹ اینڈ ایڈلٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ. یہ والا جو ٹیسٹ ہے یہ جو انٹیلیجنس ہے وہ ان لوگوں کی انٹیلیجنس جن کی عمر 11 سے لے کے 85 سال کی, 85 پلس, 11 سے لے کے 85 پلس جن کی ایج ہوتی ہے, اس کے لیے یہ والا ٹیسٹ بنایا گیا تھا. اور اس کے اندر کرسٹلائز اسکیل اور فلوئڈ اسکیل رکھا گیا تھا. کرسٹلائز اسکیل کا کیا مطلب ہے, ہم زیادہ تر اپنی جو انٹیلیجنس ہوتے ہیں نا, زیادہ تر ہم لوگ چیزیں, زیادہ تر ہم لوگ کنسیپٹس اپنی اسکولنگ سے اور اپنے کلچر سے سیکھتے ہیں. تو وہ والے کنسیپٹس جو کہ ہم لوگ اسکول یا کلچر سے سیکھتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے اندر کرسٹلائز اسکیل رکھے گئے تھے. اور دوسرا جو فلوئڈ اسکیل ہوتا ہے نا, مطلب بہت زیادہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں اپنی ذاتی تجربات سے, اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں اپنی زندگی سے کہ ہم نے نئی پرابلمس کو سالو کیسے کرنا ہے. اس ایبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے فلوئڈ اسکیل یوز کیے گئے تھے. تو 2 طرح کے یہ جو ہے نا وہ اسکیلز یوز کیے گئے تھے. 3 طرح کے سب ٹیسٹ یوز کیے گئے تھے اس مرکزی اس کور بیٹری کے اندر. اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک پلس پوائنٹ اس ٹیسٹ کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ بندے جن کو نیورولوجیکل ڈیمیج ہوا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ایک الگ سے انہوں نے بیٹری بھی اس میں بنائی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اوریجنل بیٹری کے اندر تو 3 ٹیسٹ موجود تھے, لیکن وہ ٹیسٹ ٹیکر جو کہ کوگنیٹیولی امپیئر ہوتے ہیں ان کے لیے 4 اسپیسیفائڈ سب ٹیسٹ رکھے جاتے تھے. اب وہ والے ٹیسٹ ٹیکرز جن کے اندر کوگنیٹیولی امپیئرمنٹ وغیرہ ہوتی ہے, اگر وہ پوری کی پوری بیٹری کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک بریف سا مینٹل ٹیسٹ اور الگ سے جو ہے نا وہ اس میں انکلوڈ کیا جاتا تھا. اس ٹیسٹ میں اٹینشن اور اورینٹیشن کو زیادہ تر اسیس کیا جاتا تھا, ان 2 چیزوں کو اسیس کیا جاتا تھا. یہ ہم لوگوں نے کافمین کے اسکیلس کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد ڈفرینشیل ایبلٹی اسکیلس. ڈفرینشیل ایبلٹی اسکیلس جس کو ہم لوگ DAS بھی کہتے ہیں, اس کو ڈیولپ کیا تھا CD ایلیٹ نے, برطانیہ میں انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا تھا. اور ایکچوئل میں جو برٹش ایبلٹی اسکیلز ہوتے ہیں اسی کو ریوائز کر کے یہ والا ڈفرینشیل ایبلٹی اسکیلز بنائے گئے تھے. اس میں 3 طرح کے کمپوننٹس بتاتے ہیں DAS. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 3 طرح کے کمپوننٹس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں 20 سب ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے. ایک ہم لوگ جو ہے وہ کور سب ٹیسٹ تھا ایک ان کا, جس میں بلڈنگ بلاک, وربل کمپریہنشن, پکچر سملیرٹیز, نیمنگ ووکیبلری, ارلی نمبر کنسیپٹس, کاپنگ, پیٹرن کنسٹرکشن, ریکال آف ڈیزائن, ورڈ ڈیفینیشنز, میٹریسز, سملیرٹیز, سیکوینشل اینڈ کوانٹیٹیو ریزننگ, یہ چیزیں کور سب ٹیسٹ میں موجود تھیں. اس کے بعد وہ سب ٹیسٹ جو کہ ڈائگنوسٹک پرپسز کے لیے استعمال کیے جاتے تھے, اس میں میچنگ لیٹر لائک فارمز, ریکال آف ڈیجٹس, ریکال آف آبجیکٹس, ریکگنیشن آف پکچرز, اسپیڈ آف انفارمیشن پروسیسنگ, یہ والے جو سب ٹیسٹ ہیں یہ والے یوز کیے جاتے تھے. اور اچیومنٹ ٹیسٹ کے لیے 3 جو ہے نا اس کے اندر آئٹمز رکھے گئے تھے, بیسک نمبر اسکلز, اسپیلنگ اور ورڈ ریڈنگ. یہ والے اس کے اندر کیا تھا کہ انہوں نے 4 جو انہوں نے جو بیسک جو انہوں نے سب ٹیسٹ بنائے تھے وہ یوز کرتے تھے وہ پری اسکولرز کے لیے. وہ پری اسکولرز وہ بچے جن کی عمر 2 سال 6 ماہ سے لے کے 3 سال 5 ماہ تک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ انہوں نے 4 کور ٹیسٹ بنائے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے 6 سب ٹیسٹ وہ بنائے تھے جو کہ ان پری اسکولرز کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں جن کی عمر 3 سال 6 ماہ سے لے کے 5 سال 11 ماہ تک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے 6 سب ٹیسٹ ایسے بنائے تھے ان بچوں کے لیے جن کی اسکول جانے کی ایج ہوتی ہے, جن کی ایج تقریباً 6 سال سے لے کے
17 سال اور 11 ماہ تک ہوتی ہے. تو یہ 3 طرح کے یہ جو ہے نا وہ انہوں نے مختلف انہوں نے گروپنگس کی فارم میں بنا دی. یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو بھی انہوں نے 3 طرح کے انہوں نے جو سب ٹیسٹ بنائے ہیں اس میں جو کم سے کم جو ایج ہے وہ ہمیں یہاں 2 سال 6 ماہ دیکھنے کو ملتی ہے. ایسا ہی ہے. اور جو سب سے زیادہ جو اسکول لیول کا اگر ہم لوگ دیکھیں جو زیادہ ہائیسٹ جو ایک ایج ہے وہ ہمیں کون سی دیکھنے کو ملتی ہے 17 سال اور 11 ماہ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جب اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کی گئی تھی تو اس میں 3475% رکھے گئے تھے اور اس میں اس عمر کے بچے رکھے گئے تھے جن کی عمر 2 سال 6 ماہ سے لے کے 17 سال 11 ماہ تک کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں یو ایس کے وہ والے انڈیویجولس شامل کیے گئے تھے جو کہ انگلش میں پروفیشنٹ ہوتے ہیں, انگلش میں ان کی مہارت حاصل ہوتی ہے, لیکن وہ والی انگلش جو کہ انہوں نے کسی انسٹیٹیوشن سے نہیں سیکھی ہوتی. ٹھیک ہے. نان انسٹیٹیوشنلائزڈ انگلش پروفیشنل انڈیویجولس انہوں نے یو ایس سے چوز کیے تھے. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایتھنک ریجن کی بنیاد پہ ریس, جینڈر, ایج, پیرنٹل ایجوکیشن, جغرافک ریجن یہ سب کچھ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے انہوں نے سیمپل کو سلیکٹ کیا تھا تاکہ اسٹریٹیفیکیشن ہو سکے. اس کے بعد اب یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں کلچرل بائیسز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. انٹیلیجنس ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ٹیسٹ اگر امریکہ میں بنے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی ذہانت کو چیک کرنے کے لیے امریکہ کے کلچر سے ریلیٹڈ کیونکہ کوسچنز وغیرہ ہوتے ہیں تو جو ٹیسٹ لوگوں کی انٹیلیجنس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں, لوگوں کی انٹیلیجنس کو اسیس کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں, ان کو کرٹیسائز اس وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں خاص لوگوں کے کسی گروپ آف پیپل کے بارے میں بائیسنس موجود ہوتا ہے, تعصب ہمیں نظر آتا ہے. کلچر فیئر آئی کیو ٹیسٹ بھی ڈیولپ کیے گئے ہیں جس میں کسی کلچر کی حمایت ہمیں نظر نہ آئے. اور ایسے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, نہ ہی اقلیتوں کے بارے میں نہ ہی کسی کلچر کے بارے میں کوئی تفریق رکھتے ہیں. جیسے ریمنس پروگریسو میٹرسز یہ وہ ٹیسٹ ہے جس میں کوئی بھی یہ بالکل کلچر فیئر ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ کون سا جو ہے نا وہ کلچر فیئر ٹیسٹ ہے, ریمنس پروگریسو ٹیسٹ. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ کوسچنز اپنے مائنڈ میں رکھنے چاہیے جب بھی آپ لوگ آئی کیو ٹیسٹ کو یوز کروا رہے ہیں. ایک تو یہ آپ لوگ یہ ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں کہ جو ٹیسٹ آپ لوگ یوز کروانا چاہ رہے ہیں, جو آپ لوگ یوز کرنے جا رہے ہیں, کیا یہ ویلڈ ہے, ریلائبل ہے, اسٹینڈرڈائزڈ ہو چکا ہے. اور جب اس ٹیسٹ کی جب اسٹینڈرڈائزیشن کی گئی تھی اس میں اس سیمپل میں جو لوگ رکھے گئے تھے وہ بالکل سملر ویسے ہیں جن پہ میں یوز کروانے جا رہی ہوں, یا اسٹینڈرڈائزیشن کے سیمپل سے وہ لوگ بالکل مختلف ہیں جن پہ میں جو ہے نا وہ ٹیسٹ اپنا امپلیمنٹ کروانے جا رہی ہوں. اگر کوئی ڈفرینسز موجود ہیں تو کس حد تک اس کے نتائج برے سامنے آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں یہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروانے کے. کلچرل بیک گراؤنڈ, ٹیسٹ ٹیکر کا کلچرل بیک گراؤنڈ ٹیسٹ کے ریزلٹس کو افیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. ٹیسٹ ٹیکرز کا ایتھنک اوریجن ٹیسٹ ریزلٹس کو افیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. ایڈمنسٹریشن میں کوئی پرابلمس ہو تو نہیں سکتی, کوئی پرسنل پرابلم, کوئی انوائرمنٹل پرابلم, فزیکل پرابلم یا کوئی بھی اور کسی بھی وجہ سے اگر ایڈمنسٹریشن میں کوئی پرابلم وغیرہ ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ لوگ اچھی طریقے سے کنسیڈر کریں, ان کے آنسرز ڈھونڈیں. کہیں پہ ان کوسچنس میں سے کہیں پہ آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم نظر آتی ہے تو اس کو آپ لوگ ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. اچھا, یہ تو ہم لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ انٹیلیجنس کو میئر کرنے کے لیے مختلف جو ہے نا وہ ٹیسٹ وغیرہ بنائے گئے تھے. انٹیلیجنس کے علاوہ اس سے ہٹ کے بھی اور بھی کچھ فارمولیشنز کی گئی تھیں. مورل انٹیلیجنس, سوشل انٹیلیجنس اور ایموشنل انٹیلیجنس, ان 3 طرح کی انٹیلیجنس کا بھی تصور سامنے آیا تھا اور اس کے بارے میں بھی ٹیسٹ بنائے گئے تھے. سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مورل انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہوتا ہے. کسی انسان کے اندر جو ایبلٹی ہوتی ہے نا صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اس انسان کے اندر مورل انٹیلیجنس موجود ہے. یہ اصل میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ کسی انسان کے اندر صحیح فیصلہ لینے کی کتنی کیپیسٹی موجود ہے. ایسا فیصلہ نہ صرف یہ کہ وہ اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہو بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ بنا سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ لیتا ہے وہ ایسا فیصلہ لیتا ہے کہ اس کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے, دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے اندر مورل انٹیلیجنس موجود ہے. اس کے علاوہ جو دوسری جو ایک اور انٹیلیجنس ہوتی ہے دیٹ از اے سوشل انٹیلیجنس. یہ 3 طرح کی انٹیلیجنس کی ٹائپس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سوشل انٹیلیجنس کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہاف نے دیا تھا. اس کو ہم لوگ ایس کیو سے بھی ہم لوگ مینیفیسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ سوشل کوشنٹ, کسی انسان کی ایبلٹی دوسرے لوگوں کو ڈیل کرنے کی, دوسرے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سوشل انٹیلیجنس. یعنی کہ سیلز مین سے پولیٹیشین, ٹیچر, کلینیشین, ریلیجیس لیڈرز, ہر طرح کے بندے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اگر کسی کے اندر ایبلٹی موجود ہے تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے اندر سوشل انٹیلیجنس موجود ہے. یہ اصل میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی سوچ, اپنی فیلنگز, اپنی ایٹیٹیوڈز, اپنی بیہیویئرز اور اس کے علاوہ دوسروں کی تھاٹس, فیلنگز اور ایٹیٹیوڈز کو کتنی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ سوشل انٹیلیجنس بولتے ہیں. اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس جس کو EQ سے بھی انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایموشنل کوشنٹ. یہ وہ سوشل انٹیلیجنس کی ہی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر ایبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کے ایموشنز کو کیسے کوپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی سوچ، اپنے ایکشنز کو اور دوسروں کی سوچ اور ایکشنز میں جو ڈفرینشیٹ کرنا اور انفارمیشن کو اس طریقے سے یوز کرنا کہ اپنے یا دوسروں کی سوچ کو گائیڈ کر سکنا، یہ والی جو چیز ہوتی ہے یہ ایموشنل انٹیلیجنس میں آتی ہے. اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھنا. ٹھیک ہے، اگر کوئی دوسرا انسان ہے اس کو سمجھانا، اس کو بھی گائیڈ کرنا، اس کے ایموشنز کو بھی کول ڈاؤن کرنا، یہ اگر کسی انسان کے اندر ایبلٹی پائی جاتی ہے تو ہم لوگ اس کو ایموشنل انٹیلیجنس بولتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس میں 4 طرح کی چیزیں ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس بندے کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس موجود ہوگی اس کے اندر سیلف اویئرنیس ہوگی، ایموشنز کو مینیج کرنا آتا ہو، امپتھی یعنی کہ دوسروں کو سمجھنا آتا ہو، اور ریلیشن شپس کو ہینڈل کرنا آتا ہو. یہ 4 چیزیں جس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ہم لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں اس کے اندر آپ لوگ اسیس کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلا جو ہے نا وہ ہم لوگ لیسن نمبر 27 کریں گے. تب تک چینل کو آپ لوگ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اس کو ایک دفعہ صرف آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے، بس آپ لوگوں کو ساری سمجھ میں آ جائے گی. اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ چیز ہے ہی نہیں. اس کا پیپر آپ نے دیکھا تھا نا، ایزی پیپر ہوتا ہے، اس کا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو آگے شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.